کہتے ہیں نا کہ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے گئے، لیکن یہاں پر دوسرا ہے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ بلا لیے گئے۔ اشر مہدی شاہراہ حیات کے تیزی سے دوڑتی زندگی میں کچھ وقت بچا کر جو لوگ سخنوری کی روایت کی پاسداری کر رہے ہیں، ان میں اشر مہدی کا نام بھی شامل ہے۔ منقبت اور غزل دونوں اصناف میں معتبر لہجے کے شاعر اشر مہدی، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیر سے آنے کی معذرت، اور بس یہ کہنا چاہوں گا کہ عمر کہتی ہے عبادات میں مصروف رہیں، دل یہ کہتا ہے کہ نادانیاں کچھ اور صحیح۔ تو بس یہ دیر سے آنا بھی ایک نادانی سمجھ کے معذرت چاہوں گا، اور ایک اچھے شاعر کے بعد ایک اور اچھے شاعر نے میرے بات پڑھنا ہے۔ تو جیسے جب کسی پرفیوم کی دکان میں جائیں تو ایک پرفیوم کے بیچ میں آپ کو کافی بین سنکھائے جاتے ہیں، تو وہ کافی بین کے طور پہ میرے کچھ الفاظ آپ سن لیجیے تاکہ اگلے جو شاعر کے جو آپ کے لطف لے سکیں صحیح طریقے سے۔ اجازت سرکار بھائی، عرفان بھائی، پہلی دفعہ آپ کے سامنے سعادت حاصل ہو رہی ہے، 4 مصروں سے آغاز کلام کروں گا۔ کاشف بھائی اجازت سرکار، ٹھیک بھائی۔ بڑے بڑوں کے جو کل تک گلوں کا پھندا تھا، بڑے بڑوں کے جو کل تک گلوں کا پھندا تھا، اسے بھی آنے لگا اب مزہ بڑائی میں۔ بڑے بڑوں کے جو کل تک گلوں کا پھندا تھا، اسے بھی آنے لگا اب مزہ بڑائی میں۔ اور جو لڑ رہا تھا ابھی تک غریب کی خاطر، جو لڑ رہا تھا ابھی تک غریب کی خاطر، محل بنا لیے اس نے اسی لڑائی میں۔ محل بنا لیے اس نے اسی لڑائی میں۔ اور سرکار یہ بھی میں اپنے حال کا شعر کہہ لوں تو برا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا، کہ سخت لمحوں میں مسکرائے ہیں بھائی، سخت لمحوں میں مسکرائے ہیں جبکہ صدمے بہت اٹھائے ہیں۔ سخت لمحوں میں مسکرائے ہیں جبکہ صدمے بہت اٹھائے ہیں۔ اب یقین ہے کہ مر ہی جائیں گے، اب یقین ہے کہ مر ہی جائیں گے، زخم دینے کو یار آئے ہیں۔ اب یقین ہے کہ مر ہی جائیں گے، زخم دینے کو یار آئے ہیں۔ ایک غزل کے، یہ کاشف بھائی کا حکم تھا، یہ پرانی غزل ہے، اس کے بھی 4 شعر خرم بھائی کے گھر پہ یہ بہت پرانا ایک کلام پڑھا تھا خرم بھائی کے گھر پہ، تو یہ کاشف صاحب کا حکم تھا کہ اس کے ضرور 3-4 شعر پڑھ دیے جائیں کہ زحمت نور بھائی دیکھیے گا، انداز اس کا دیکھیے گا خاص طور پہ خان بھائی، کہ زحمت انتظار کرنا ہے، زحمت انتظار کرنا ہے، غیب پر اعتبار کرنا ہے۔ زحمت انتظار کرنا ہے، غیب پر اعتبار کرنا ہے۔ جرم مطلب ثانی دیکھیے کہ جرم پھر ایک بار کرنا ہے، جرم پھر ایک بار کرنا ہے، اپنا جذبہ شکار کرنا ہے، اپنا جذبہ۔ یہ قطع بند جس کے لیے کاشف صاحب نے حکم دیا تھا کہ اپنے ہی یار سے لڑائی ہے، اپنے ہی یار سے لڑائی ہے، اپنے سائے پہ وار کرنا ہے۔ جرم پھر ایک بار کرنا ہے، اپنا جذبہ شکار کرنا ہے، اپنے ہی یار سے لڑائی ہے، اپنے سائے پہ وار کرنا ہے۔ اور جیت ہو، اب جب یار پہ وار کر ہی دیا کہ جیت ہو یا ہو ہار ہم کو تو، جیت ہو یا ہو ہار ہم کو تو آنسوؤں کا شمار کرنا ہے، آنسوؤں کا شمار کرنا ہے۔ اور بس یہ ایک غزل اور 2-4 شعر اس کے بالکل تازہ غزل ہے، تو میں بھی پہلی دفعہ آپ کے توسط سے اپنے منہ سے سنوں گا اس کو، بالکل تازہ سے چند اشعار ہیں، کان سے بھی سنا۔
تو پیش کر رہا ہوں ایک مطلب 3-4 شعر کے جس کے بنا چراغ میں نہ روشنی رہے، جس کے بنا چراغ میں نہ روشنی رہے، اس کے بغیر کیسے بھلا زندگی رہے۔ جس کے بنا چراغ میں نہ روشنی رہے، اس کے بغیر کیسے بھلا زندگی رہے، اور اس کی گلی میں رہ کے بھی دیکھا نہیں اسے، اس کی گلی میں رہ کے بھی دیکھا نہیں اسے، آنکھوں کو کیوں سے شرمندگی رہے، اس کی گلی میں رہ کے بھی دیکھا نہیں اسے، آنکھوں کو کیوں نہ قلب سے شرمندگی رہے، اور میری نظر اور ان کی زیارت زہ نصیب، میری نظر اور ان کی زیارت زہ نصیب، دل ہے اب اس مقام پہ دنیا رکی رہے۔ میری نظر اور ان کی زیارت زہ نصیب، دل ہے اب اس مقام پہ دنیا رکی رہے، اور دل سے دعا ہے جو میرے دل کے قریب ہے، دل سے دعا ہے جو میرے دل کے قریب ہے، یا رب کبھی نہ آنکھوں میں اس کے نمی رہے، یا رب کبھی نہ آنکھوں میں اس کے نمی رہے، اور کس طرح میرے دل کی تمہیں ہوگی معرفت، کس طرح میرے دل کی تمہیں ہوگی معرفت، تم میرے دل میں آ کے بھلا کیا کبھی رہے۔ کس طرح میرے دل کی تمہیں ہوگی معرفت، تم میرے دل میں آ کے بھلا کیا کبھی رہے، ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کم تجھ سے رابطہ، ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کم تجھ سے رابطہ، تاکہ تیرے مزاج میں تشنا لبی رہے، ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کم تجھ سے رابطہ، تاکہ تیرے مزاج میں تشنا لبی رہے، اور ہم اس کو چاہتے ہیں جو قادر ہے موت پہ، ہم اس کو چاہتے ہیں جو قادر ہے موت پہ، جس کے سبب سے آئی قضا بھی ٹلی رہے۔